اور آپ نے کہا جس سے مسلمانوں کے دل دکھے ہیں کہ ہمارا فیلڈ مارشل جو ہے یہ خالد بن ولید کی طرح ہے، یہ کہا جہاں اس میں ان جیسی صفات پائی جاتی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھی، سیف من سیوف اللہ، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا، اور وہ حضور کے صحابی تھے، صحابی بھی جرنیل صحابہ میں سے تھے، جو جرنیل صحابہ ہیں نا ان میں صف اول میں تھے حضرت خالد بن ولید۔ اور یہ رانا صاحب آپ جس کے پیچھے بھی جمعہ پڑھتے ہیں، یا جس کو بھی پاکستان میں آپ تھوڑا سا دل سے، منافقت سے نہیں، تھوڑا سا جس کا دل سے احترام کرتے ہیں، جس عالم کا، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، کوئی تبلیغی اجتماع والے ہیں، یا ہمارے حضرات میں سے مفتی منیب الرحمان صاحب، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، یا کسی مکتب فکر کے بھی، آپ کسی ایک عالم سے بھی سوال کر لیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ادنا صحابی جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی غیر صحابی جو ہے صحابی جیسا ہو سکتا ہے؟ چہ جائے کہ وہ صحابی جسے حضور فرمائے سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، اور جس کے نامہ اعمال میں بہت بڑی بڑی فتوحات لکھی ہوئی ہیں الحمدللہ، جس پہ صبح قیامت تک اسلام فخر کرتا رہے گا۔ میں مفتی تو نہیں ہوں، نہ آپ کے خلاف کو فتویٰ دیتا ہوں، نہ مجھے فتووں کی عادت ہے، نہ ضرورت ہے، لیکن آپ کو تھوڑا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اداؤں پہ غور فرمائیں، یہاں تک نہ جائیں۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے، آپ کے لیڈر کے بیانات نواز شریف کے، آپ کے وزیر دفاع خواجہ آصف کے افواج پاکستان کے بارے میں بیانات، مریم صاحبہ کی موجودگی میں نہ رہے، آپ سن لیں، اور پھر کل آنے والے دنوں میں بھی جو کچھ ہونے والا ہے اور آپ جو بولیں گے وہ بھی سوچ لیں، اور اس طرح کے الفاظ بولنے سے اللہ کے حضور توبہ کریں۔ فقیر تو صرف یاد دہانی کروا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ساری امت پہ رحم فرمائے، اور امت جو جس ظلموں سے تم کا شکار ہے اس سے نجات عطا فرما دے۔